الحمد للہ الحمد للہ الذی من قال تلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا والصلاة والسلام على حبيبه محمد المصطفى وعلى آله التقى وصحبه نجوم الهدى أجمعين وبارك وسلم أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و ثنا کے بعد نہایت محترم و مکرم سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید برہان رشید میں سے ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ ذوالجلال فرما رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ بڑے پرہیزگار ہیں جو دوزخ سے دور ہوں گے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی ہے، وفا کی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے ان کا ذکر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہ آیت مبارکہ صحابہ کی شان میں اتری ہے
وہ کون سے صحابی ہیں؟ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ؟ جو ملیت کے پہلا مسلمان حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اس دور کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، کیا آپ سیدنا صدیق اکبر کی شان جانتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے سیدنا صدیق اکبر کون ہیں؟ پورے پاکستان کے اندر 10 محرم الحرام کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی گلوچ کیا گیا ہے، برا بھلا کیا گیا ان کے ساتھ۔ یہ کون سا طریقہ ہے جو حضور کے صحابہ کو گالی گلوچ کر رہے ہیں؟ حضور کا ہر صحابی شان والا ہے، ہر صحابی عظمت والا ہے، ہر صحابی برکت والا ہے۔ بڑے صحابی سے لے کر ادنے صحابی تک سارے صحابہ شان والے ہیں، سارے صحابہ عظمت والے ہیں، شان والے ہیں۔ اگر کوئی شخص اٹھ کے کسی صحابی کو گالی گلوچ کرتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے، وقت حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے، محترم جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، ان کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے۔ کہ پاکستان کے اندر بدامنی پھیلا رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، حکومت کے پاس سارے راستے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے کہ ہماری گزارش ہے کہ فی الفور صحابہ کا کوئی دشمن ہے یا اہل بیت کا کوئی دشمن ہے تو ان کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اٹھ کے کھڑے ہو کے جو ہے نا صحابہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، تمہیں تو اپنا پتہ نہیں ہے، فلاں صحابی ایسے تھا، فلاں صحابی ایسے تھا۔ کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں 1400 سال کیا پہلے تو موجود تھے وہاں؟ جب تم موجود نہیں تھے اور تمہیں حیا کرنا چاہیے،
ہجرت کا حکم ہوا ہے مکے سے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے اے جبریل میرے محبوب کو فرماؤ کہ آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں۔ تو اس وقت دیکھو ساتھ کون تھا، اس وقت کون سا صحابی حضور کے ساتھ تھا، یہ دیکھیں۔ آج تم گالی گلوچ کرتے ہو حضرت ابو بکر کو، اور آج ابو بکر کی شان سنو کہ کہاں کہاں حضور کے ساتھ ابو بکر تھا۔ امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال نے حکم دیا ہے کہ مکے سے مدینے چلے جاؤ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں موجود تھے، آپ کے ساتھ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ جب اللہ کے محبوب کو حکم ہوا ہے کہ آپ ہجرت کریں، اس کی وجہ کیا تھی کہ مکے کے اندر کفار کا زور تھا، اتنی کفار تھے مکے کے اندر کہ مسلمانوں کو مار رہے تھے۔ کوئی مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، کوئی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، کوئی کہیں ہجرت کر کے چلے گئے ہیں۔ تھوڑا سے صحابہ بچے ہیں، تھوڑے سے مسلمان بچے ہیں۔ جو مشرکین مکہ بڑے بڑے تھے انہوں نے مشورہ کیا ہے کہ اب مسلمان کم بچ گئے ہیں، اب ایسے کرتے ہیں جو مشرکین مکہ کے اندر بڑے بڑے بہادر تھے ان کو بلایا جائے، نعوذ باللہ امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ یہ مشرکین مکہ نے جب یہ سوچا گئے، وہ نیچے مشورہ کرت رہے تھے، اللہ ذوالجلال نے جبریل کو بلائے، جبریل جلدی آ میرے پاس، یا اللہ کریم کیا بات ہے؟ جبریل آپ زمین پر دیکھیں کہ میرے محبوب کو مارنے کا ارادہ کر رہے ہیں، جلدی جا میرے محبوب کو پیغام دے دے کہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلا جائے۔ محبت سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات کا وقت ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھاتے ہیں، مولا علی جی یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا ہے اے علی میرے آپ بستر پر سو جائیں، علی میرے بستر پر سو جائیں، کیونکہ اللہ کریم کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا ہے اور میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں۔ یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، صبح اٹھ کے لوگوں کی امانتیں دے کے مدینے آ جانا۔ اللہ اللہ حضرات ذی وقار امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات کا وقت ہے، حجرے مبارک کا دروازہ کھولا ہے، دیکھا ہے بڑے بڑے بہادر مشرکین بیٹھے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے محبوب باہر نکلیں گے، ہم اللہ کے محبوب کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ جب سارے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی ہے، مالک یہ تو سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے میرے محبوب زمین سے کنکریلی مٹی اٹھا لے، ہاتھ میں مٹی اٹھا کے قرآن کریم کی آیت پڑھ لے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اے میرے محبوب یہ آیت پڑھ کے مٹی پہ پھونک دے، یہ
مشرکین مکہ بیٹھے پھر ان پر پھینک دے، یہ اندھے ہو جائیں گے، اپنے آنکھوں کو مسلتے رہیں گے۔ جب اللہ کے محبوب نے ایسے کیا ہے ان کو کچھ نظر نہ آیا، اللہ کے محبوب چلے گئے ہیں جہاں کے صدیق کا دروازہ کھٹکایا ہے۔ جب صدیق کا دروازہ کھٹکایا ہے، ابو بکر نے دروازہ کھولا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے ماں باپ پر قربان ہو جائیں، کیسے آنا ہوا ہے، مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے، آپ بھی میرے ساتھ جائیں گے، قربان جاؤں صدیق پر۔ اپنا مال چھوڑ دیا ہے، بیوی بچے چھوڑ دیا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا ہے، اہل و عیال کو چھوڑ دیا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک پہاڑی کی طرف گئے ہیں، چلتے چلتے اس پہاڑی کا نام ہے غار ثور، اس کا نام ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جا رہے ہیں۔ جب غار ثور پہ پہنچے ہیں، غار ثور پہ پہنچ گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ٹھہر جائیں، غار بہت پرانی ہے، مجھے اندر جانے دیں، کہیں کوئی سانپ نہ ہو، کوئی بچھو نہ ہو، کوئی موذی جانور نہ ہو، آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر چلے گئے ہیں، غار کی صفائی کی ہے، اس کے اندر بہت سوراخ تھے، سارے سوراخ بند کیے ہیں، کوئی کپڑا تو آپ کے پاس ایسا نہیں تھا جسے سوراخ بند کرتے۔ حضرت ابو بکر جہاں سوراخ دیتے تھے قمیض پھاڑتے تھے، سوراخ کو بند کرتے تھے، اتنی کرتے کرتے جسم کے کپڑے پھاڑ کے غار ثور کے سوراخ بند کر دیے گئے، ایک سوراخ رہ گیا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر نے اندر بلایا ہے، اے اللہ کے محبوب اب اندر تشریف لے آئے۔ اللہ کے محبوب اندر گئے ہیں، ابو بکر کی گود ہے، امام الانبیاء کا سر انور ہے، آپ نے رکھا ہوا ہے، اللہ کے محبوب آرام فرما رہے ہیں۔ جو ایک سوراخ رہ گیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی مبارک وہاں رکھ دی ہے، اللہ کے محبوب آرام فرما رہے ہیں۔ کچھ وقت گزرا ہے کہ ایک ایسا بیر سے جانور آیا ہے جو حضرت ابو بکر کی ایڑی مبارک کو کاٹ رہا تھا، پاؤں کی ایڑی مبارک کو کاٹ رہا تھا۔ وہ جو بھی جانور تھا، ایک روایت میں آتا ہے سانپ تھا، وہ کئی دنوں سے وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے فریاد کی تھی اللہ جو آپ کا آخری پیغمبر ہے اس کی مجھے زیارت فرمانا۔ اللہ اللہ، نبی پاک کے غلاموں ذرا توجہ فرماؤ، جب حضرت ابو بکر کو تکلیف ہوئی ہے، آپ کے آنسو جاری ہو گئے ہیں، اللہ کے محبوب کے چہرے پر جب ابو بکر کے آنسو گرے ہیں، اللہ کے محبوب کی آنکھ کھلی ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کو کس نے رلا دیا ہے؟ ابو بکر کہتے یا رسول اللہ پتہ نہیں چلتا کون سا جانور ہے جو مجھے کاٹ رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں، ابو بکر کو سینے سے لگایا ہے اور سینے سے لگا کے دعا کی ہے، اے ابو بکر جب تک مصطفیٰ کا ذکر رہے گا، اے صدیق تیرا ذکر بھی جاری رہے گا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے کہ جب میرے محبوب نے ہجرت کی، یہ ساتھ ابو بکر تھا،
غار ثور میں ابو بکر تھا، بازار کے اندر ابو بکر تھا، آج تک مزار میں ابو بکر ساتھ ہے۔ اللہ کے محبوب نے کہیں ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو یہ وہ شان والا ابو بکر ہے۔ ایک اور میں شان بتا دوں ابو بکر کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے تھے سامنے سے، ادھر سے مولا علی آ رہے تھے، ابو بکر مسکرانے لگ گئے ہیں، ابو بکر مسکرانے لگ گئے ہیں۔ مولا علی نے پوچھا ہے ابو بکر کیا بات ہے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں، کیوں مسکرا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کل قیامت کے دن جنت کے ٹکٹ آپ تقسیم کرو گے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ابو بکر کیا آپ نے نہیں یہ سنا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے علی جنت اور جنت کا ٹکٹ اس خوش نصیب کو دے گا جس کے دل میں ابو بکر کا پیار ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں صدیق کا پیار ہوگا علی اس کو جنت کا ٹکٹ دے گا۔ آج جو گالی گلوچ کر رہے ہیں ابو بکر کو تو آگے مولا علی ہوں گے۔ ہاں ابو بکر کو گالی گلوچ کرتا تھا، ان کو ستاتا تھا، بھری محفل کے اندر ان کو گندا کیا کرتا تھا۔ ابو بکر کے بغض رکھنے والا آج تجھے جنت کا ٹکٹ نہیں ملے گا۔ مولا علی واپس کر دیں گے جب تک ابو بکر راضی نہیں ہوں گے تجھے جنت کا ٹکٹ نہیں ملے گا۔ تو حضرات محترم اللہ نے بہت بڑا مقام عطا کیا ہے اور حضور کی وجہ سے ابو بکر کو یہ شان ملی ہے۔ ایک چھوٹی سی اور شان سنا دوں کہ ابو بکر کون ہے۔ اللہ اللہ حضرات محترم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب کلمہ پڑھ لیا گئے مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں مکے کے اندر کھڑ کے اللہ وحدہ لا شریک وحدانیت کا اعلان کرتا ہوں، آپ کی رسالت کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب کہنے لگے اے ابو بکر ابھی ہم تعداد میں کم ہیں، مشرکین مکہ زیادہ ہیں، ابھی آپ اعلان نہ کریں۔ لیکن بار بار ابو بکر اصرار کرتے رہے۔ اللہ کے محبوب نے اجازت دے دی ہے، اللہ کے محبوب نے اجازت دے دی ہے۔ ابو بکر بھی جا رہے ہیں، اللہ کے محبوب بھی جا رہے ہیں۔ جب مکے کے اندر پہنچے ہیں، جب ابو بکر نے کھڑے ہو کے اعلان کیا ہے مشرکین مکہ دوڑے دوڑے آئے ہیں، آ کے ابو بکر کو اتنی مارا گئے، اتنی مارا گئے کہ ان کا چہرہ مبارک رنگین ہو گیا ہے۔ آپ کے علاقے کے لوگ بنی تمیم کے لوگ آئے ہیں، آگے انہوں نے ابو بکر کو چھڑوایا گئے، ایسے لگتا تھا کہ ابو بکر کی روح پرواز کر جائے گی، لیکن ابو بکر کو ایک کپڑے کے اندر لپیٹا گئے، آپ کے گھر چھوڑ کے آئے ہیں۔ بنی تمیم والے واپس آئے ہیں، مشرکین مکہ کو کہنے لگے ہیں اگر ابو بکر مر گیا، ابو بکر کا وصال ہو گیا، اگر ابو بکر اس دنیا فانی سے چلے
بدلہ لیں گے. لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت ابو بکر کو ہوش آیا گئے. آپ کی والدہ محترمہ قریب بیٹھی تھی. جیسے ابو بکر کو ہوش آیا گئے, ابو بکر والدہ سے پوچھتے ہیں, اے امی جان یہ بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ ماں پوچھتی ہے, بیٹے اتنی مار کھائی ہے, آپ کا چہرہ رنگین ہو گیا ہے, آپ کا جسم پھٹ گیا ہے, آپ کو اپنے جسم کی پرواہ نہیں ہے, آپ کو اپنے چہرے کی پرواہ نہیں ہے. آنکھ کھلتے ہی اپنے محبوب کا حال پوچھا گئے. ماں کہتی ہے, بیٹے پانی پی لے, کھانا کھا لے, کچھ چیز کھا لے, میرے بیٹے بہت آپ کو انہوں نے مارا ہے. لیکن ابو بکر صدیق کہتے ہیں, امی جان جب تک میں اپنے محبوب کو نہ دیکھ لوں, جب تک میں ان کی خبر نہ لے لوں, اس وقت تک نہ میں پانی پیوں گا نہ میں کھانا کھاؤں گا. اللہ اللہ. حضرات محترم حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں, امی جان ام جمیل کے گھر چلی جائیں, انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, ان کو پتہ ہوگا میرے محبوب کہاں ہیں, ان کو پتہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ آئی ہے, آگے ام جمیل سے پوچھا گئے کہ میرے مولا کے محبوب کا کیا حال ہے, وہ کس حال میں ہے؟ اللہ کے محبوب خیریت سے ہیں, اللہ کے محبوب ٹھیک ہے. جب ابو بکر کی ماں کر گئی ہے, ابو بکر کو جا کے بتایا گئے کہ اللہ کے محبوب خیریت سے ہیں, اللہ کے محبوب ٹھیک ہے. اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ محترمہ کا سہارا لیا گئے, اللہ کے محبوب کے پاس آئے. جیسے اللہ کے محبوب نے دیکھا گئے ابو بکر آ گئے ہیں, اللہ کے محبوب کھڑے ہو گئے ہیں, ابو بکر کو سینے سے لگایا گئے, آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا گئے, ابو بکر کو دعائیں دی ہیں, یا رسول اللہ مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے, مجھے اپنے مال کی فکر نہیں ہے, مجھے اپنے ماں باپ کی فکر نہیں ہے. یا رسول اللہ اتنی مارے کھا کے مجھے اور کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. اے محبوب و مجھے آپ کا پتہ ہے کہ کہیں میرے محبوب کو دشمن نقصان نہ پہنچا دے, کہیں میرے محبوب کو رسوا نہ کر دے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ. حضرات محترم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو سینے سے لگایا ہے, ابو بکر کو سینے سے لگایا گئے, دعائیں دے رہے ہیں, ہاتھوں کے بوسے لے رہے ہیں. جب ملاقات ہو گئی ہے اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میں ماں سے محبت کرتا ہوں, ماں مجھ سے محبت کرتی ہے, ماں بیٹے کا بہت پیار ہے, اخلاق ہے, ہم آپس کے اندر بہت ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں, آپ ید اللہ والے ہاتھ اٹھائیں, کیونکہ میری ماں کافرہ ہے, غیر مسلم ہے, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. آپ مہربانی کریں ید اللہ والے ہاتھ اٹھائیں, میری ماں مسلمان ہو جائے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے ہیں, دعا کر رہے ہیں, اللہ کریم ابو بکر کی ماں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے. ابھی تک اللہ کے محبوب دعا کر رہے تھے, ابو بکر کی ماں پڑھ رہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ مسلمان ہو گئی. تو آج جو 10 محرم الحرام گزرا ہے, حضرت
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں بھی مجالس تھی اور وہاں ابو بکر کو گالی گلوچ دی ہے، برا بھلا کیا ان کو کہا ہے، اور بہت گندی گالیاں دی ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو میری آپ حضرات سے بھی گزارش ہے، جہاں جہاں صدیق کا دشمن دیکھو اور اس کو قانون کے مطابق سزا دلواؤ۔ پتہ نہیں کون سا فتنہ اٹھا ہوا ہے، کوئی حضور کی اہل بیت کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی حضور کے صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے، جہاں جہاں بھی دیکھو کہ حضور کی اہل بیت کا کوئی دشمن ہے یا حضور کے صحابہ کا کوئی دشمن ہے، اس کو قانون کے مطابق سزا دلواؤ۔ دیکھو پھر اللہ رسول کا کتنی تمہارے اوپر کرم ہوتا ہے، کتنی فضل ہوتا ہے، کتنی مہربانی ہوتی ہے۔ تو حضرات محترم ایک اعلان سماعت فرمائیں۔